الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ لیکن ایک سوال، ہر سال رمضان آتا ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، پھر بھی کیوں ہماری زندگی نہیں بدلتی؟ کیوں دل نرم نہیں ہوتا؟ کیوں گناہ نہیں چھوڑتے؟ کیوں رمضان ختم ہوتے ہی ہم پہلے جیسے ہو جاتے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی۔ اگر رمضان سے پہلے ایک عظیم عمل کر لیا تو پورا رمضان سکون، عبادت اور لذت والا بن جائے گا، ورنہ بھوک لگے گی، غصہ آئے گا، نیند آئے گی، دل نہیں لگے گا اور رمضان بوجھ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم رمضان کی تیاری غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ سموسے، پکوڑے، شربت، کھجوریں، کپڑے، پردے۔ لیکن جس چیز کی تیاری ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ دل کی تیاری۔ یعنی یاد رکھیں، رمضان عبادت کا مہینہ نہیں، قبولیت کا مہینہ ہے، اور قبولیت دل سے آتی ہے، عمل سے نہیں۔ اگر دل صاف نہ ہو تو عبادت اوپر نہیں جاتی۔ عظیم عمل کیا ہے؟ 10 منٹ وہ عظیم عمل ہے، مکمل معافی مانگنا اور سب کو معاف کرنا۔ جی ہاں، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ ناظرین کرام، اور ہر اس انسان سے معافی مانگ لیں جسے آپ نے تکلیف دی۔ حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر مومن کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 2 لڑنے والوں کے۔ اللہ فرماتا ہے، ان کو چھوڑ دو جب تک صلح نہ کریں۔ سوچیں، تہجد بھی پڑھتے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آسمان پر حکم آ رہا ہے اسے چھوڑ دو، اس کی مغفرت نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نفرت ہے۔ معاف نہ کرنے کے نقصانات۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، دعا قبول نہیں ہوگی، گھر میں لڑائیاں ہوں گی، رزق میں بے برکتی ہوگی، روزہ بھوک بن جائے گا۔ اصل تھکاوٹ روزے کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے۔ معاف کرنے کے فائدے۔ اگر رمضان سے پہلے سب کو معاف کر دیا، روزہ ہلکا لگے گا، نماز میں آنسو آئیں گے، قرآن دل میں اترے گا، دعائیں قبول ہوں گی، گھر میں سکون آئے گا، کیونکہ آپ اللہ کی صفت اپنا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معاف کیسے کریں گے؟ عملی طریقہ ہے، آج رات یہ عمل کریں۔ تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، ایک ایک انسان یاد کریں، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، شوہر، بیوی، اور کہیں، یا اللہ، میں سب کو معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میرا دل صاف کر دے، رمضان میرے لیے آسان کر دے۔ طاقتور دعا۔ یہ دعا روز پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین کرام، دعا کو میں ایک دفعہ اور دہرا لوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد رکھیں، رمضان قرآن سے نہیں کھلتا، دل سے کھلتا ہے۔ جس کا دل صاف، اس کا رمضان خاص۔
جس کا دل بھرا ہوا اس کا رمضان گزرا ہوا۔ آج فیصلہ کر لیں، میں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاروں گی یا گزاروں گا۔ ناظرین کرام، اور آخری رمضان نفرت کے ساتھ نہیں گزارا جاتا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، ہمیں معاف کرنا والا بنا دے، ہمیں بخش دے، ہمارے رمضان قبول فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، اس رمضان میں میرے اس طریقے پر عمل کریے گا، پھر دیکھیں آپ کے رمضان بہت پرسکون، ذہن بھی بہت سکون ملے گا اور آپ کا رمضان بھی بہت زبردست گزرے گا۔ تو ناظرین، اس پر عمل کر کے دیکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور ایک مرتبہ کلمہ ضرور لکھیے گا، اور وہ کلمہ میں ایک دفعہ دہرانا چاہوں گی تاکہ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ کیا لکھیں گے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں لکھیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، آپ یہ لکھیں گے تو مجھے تھوڑی سی دماغ میں آئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرا ہے۔ ناظرین کرام، اچھی باتیں، نیک باتیں ہمیں آگے لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارے ہر کام نیک عمل کے ساتھ ہو۔ ناظرین، اس رمضان میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔